کہ ڈھول جائز کہہ دیا، ڈھول جائز کہہ دیا، ڈھول جائز کہا ہی نہیں۔ اسی تقریر کی 30 سیکنڈ کی کلپ کے آگے انہوں نے صاف طور سے یہ کہا جب کوئی پوچھنے آئے تو یہ کہہ دینا کہ بابو گناہگار ہے، غدار نہیں ہے، گناہگار ہے، کافر نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں یہ موبائل چلانا جائز ہے، مثال کے طور پر یہ موبائل چلانا جائز ہے نا، میں نے کہا تو کیا میں کہوں گا کہ یہ موبائل چلانے والا گناہگار ہوا؟ بتائیے، میں کہوں گا؟ جب موبائل چلانا جائز ہے تو موبائل چلانے والا گناہگار کیوں؟ جب ڈھول جائز کہہ دیا تو ڈھول بجانے والے کو گناہگار کیوں کہا؟ تم سمجھے ہی نہیں نا، بات یہ تھی وہاں جائز کہا ہی نہیں گیا، وہاں اعلان کے طور پر رخصت کہی گئی۔ اور اگر اعلان کے طور پر رخصت کہنے کی بنا پر ہمیں ڈھولکیا کہو گے، ہمیں ڈھولک باز کہو گے تو جاؤ سب سے پہلے خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ امجد علی صاحب کے پاس، بہار شریعت کے حصے 16 کے اندر انہوں نے فتویٰ بیان کرا ہے کہ بعض شہروں میں رمضان کی سحری کے لیے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے نقارہ کسے کہتے ہیں؟ نقارہ کسے کہتے ہیں؟ بجایا جاتا ہے، اور وہ نقارہ بجانا اس کی اجازت ہے، جائز ہے، کیونکہ لہو و لعب مطلب نہیں ہے۔ اب جاؤ تم ان کو بھی معاذ اللہ ڈھولکیا کہو، کیونکہ ان کو رمضان کی سحری کا اعلان دوسری طریقے سے نظر ہی نہیں آیا۔ تمہارے کہنے کے مطابق رمضان کی سحری کا اعلان لوگوں کو جگایا تو اور بھی طریقے سے جا سکتا تھا نا۔ وہ یہ کہہ دیتے کہ بہتر ہے کہ ڈھول سے نہیں، ڈھول کی بجائے اپنی آوازوں سے یا دوسری کوئی بھی چیزیں لگا دیتے اعلان والی کہ اس سے ہو جائے۔ کیوں کہا کہ جائز ہے؟ کیونکہ تم جاؤ، وہ جانتے تھے کہ حالات یہاں پہ بھی آئیں گے نا کہ ڈھول جائز کہہ دیا، جائز کہا ہی نہیں تھا۔ ڈھول لہو و لعب کی وجہ سے حرام ہے، ڈھول اپنی ذات کی وجہ سے حرام نہیں ہے۔ اس کے اندر جو خرافات، غلطی، جو لذت نفس، جو وقت کی فضول خرچی، جو کھیل کود، جو مستی، یہ چیزیں شامل ہوئیں، اس وجہ سے ناجائز و حرام ہوا، نہ کہ اپنے اصل کی وجہ سے۔ کیونکہ اگر اپنے اصل کی وجہ سے حرام ہوتا تو امجد علی صاحب سحری کا اعلان کے لیے ڈھول کو جائز نہیں کہتے۔ انہوں نے جائز کہہ کے یہ بتا دیا کہ جہاں پر لہو و لعب شامل نہ ہو، جہاں پر لہو و لعب یعنی کہ لذت نفس، کھیل کود، موج مستی، یہ سب چیزیں شامل نہ ہو، اور کوئی ضروری مقصد یا کوئی ایسی چیز جو لہو و لعب سے خالی ہو، اس کی اطلاع کے لیے جہاں مطلب ہو، وہاں ڈھول بجانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب پوچھو کیسے؟ لطائف اشرفی کے اندر حضور غوث الوقت اپنے وقت کے غوث العالم ہے، حضور محدث اعظم ہند کچھولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی جو لطائف اشرفی لکھی اس کے اندر صاف طور سے فرمایا کہ ڈھول دو طریقے کا ہے، ایک وہ جو لہو و لعب کے ساتھ ہوتا ہے وہ ناجائز و حرام ہے، ایک وہ جو لہو و لعب سے خالی ہے وہ جائز ہے، شریعت کو اس کی اجازت ہے۔ جیسے کہ لشکر اسلام جب جنگ کے لیے جاتا تھا تو ڈھول بجائے جاتے تھے۔ تاریخ اسلام پڑھیے، قبیلوں کے اندر، قلعوں کے اندر کوئی ایمرجنسی آتی تھی تو اس وقت مائک اور واٹس ایپ نہیں تھے کہ یوں میسج ڈالا اور براڈ کاسٹ ہو گیا سب طرح۔ جب کوئی ایمرجنسی آتی تھی تو نقارے بجا کرتے تھے اور غسل خانے ہوا کرتے تھے۔ پہلے تو ایسے پرسنل ٹوائلٹ واش روم جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہوا کرتے تھے نا، پبلک ٹوائلٹ اور پبلک جو ہے واش روم باتھ روم ہوا کرتے تھے، اسی کو غسل خانہ کہتے ہیں عربی کے اندر۔ جب وہ کھلتے تھے تو بگل بجتا تھا۔ بگل کیا ہے؟ پوں کر کے جو بجتا ہے، یہ کون سا جو ہے وہ ہے نعتیہ کلام ہے؟ مجھے بتائیے معاذ اللہ رب العالمین۔ آلائے ساز، حدیث پاک میں آیا ساز جو ہے، ساز حدیث پاک میں ہے لہو و لعب کے جو آلات ہیں وہ حرام ہیں۔ اب ڈھول ہے، تاشا ہے، گٹار ہے، ہارمونیم ہے، اور دنیا کی جو بھی یہ انسٹرومنٹ آپ کی زبان کے اندر، انگلش کے اندر انسٹرومنٹ بولے جاتے ہیں، یہ ناجائز ہیں۔ یہ ایک جو ہے ساز کا آلہ ہے، ساز بجانے کا آلہ ہے۔ اب مجھے بتائیے، وہی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو موبائل کی رنگ ٹون بج رہی ہے یہ کیا ہے؟ موبائل کی رنگ ٹون کیا ہے؟ ایک طریقے کا ڈھول یا ایک طریقے کی ٹیوننگ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو ٹرین کی سیٹی بول رہی ہے، بات یہ ہے کہ جب اس کی تحقیق میں جاؤ گے تو ٹرین کی سیٹی ہو، یہ موبائل کی جو ہے رنگ ٹون ہو،
اور دیگر چیزیں ہو. یہاں پر رخصت اس لیے دے دی گئی کیونکہ یہاں پر انسان اپنی مسئلے کے لیے نہیں بطور ضرورت کے استعمال کر رہا ہے, بطور حاجت کے استعمال کر رہا ہے. ٹرین کی سیٹی کیونکہ بھیا ٹرین آ رہی ہے, ہٹ جاؤ, نہیں ہٹو گا تو پتہ لگا آدمی کے اوپر ٹرین چڑھ گئی. بطور ضرورت کے استعمال کر رہا تو پتہ یہ چلا ایک ہی چیز ہے, جائز بھی ہو رہی ہے ناجائز بھی ہو رہی ہے. ایک ہی چیز ہے ڈھول, جو لشکر اسلام جب کوچ کر رہا ہے تو جائز ہو جا رہا ہے, اور ایک ہی چیز ہے ڈھول جو محرم کے اندر بج رہا ہے تو ناجائز ہو جا رہا ہے. ایک ہی چیز ہے نا ڈھول. اب مسئلہ کیا ہے, جیسے 2 گلاس پانی ہے, یہ پانی بھی پینا صحیح ہے, یہ پانی پینا بھی صحیح ہے. 1 گلاس پانی میں شراب کا قطرہ گر گیا تو پانی ناجائز ہو جائے گا, لیکن وہی شراب کا قطرہ نہیں گرا تو پانی, تو پھر کیوں اتنا مسئلہ ہے؟ بات ہی ختم ہے نا. اب پھر ہم گھوم پھر کے ہم تو یہاں آتے ہیں, سیدھی سی بات کہ ہم نہیں کہتے کہ ڈھول جائز ہے کہ فلاں ہے کہ ڈباکہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈھول محرم ہی کا نظر کیوں آتا ہے. سال بھر گھروں میں ٹی وی چلتا ہے, وہ نظر نہیں آئے گی. سال بھر انسان خرافاتیں کرے گا, موبائل پہ سنے گا, ہیڈ فون لگا کے, ایئر فون لگا کے, ایئر پوڈ لگا کے دنیا جہان کی چیزیں سنے گا, وہ نظر نہیں آئے گا. محرم میں اگر کوئی غریب ڈھول بجاتا تو سب چڑھ بیٹھتے ہیں. مولوی صاحب کی عورتیں بازاروں میں گھوم رہی ہوں گی شاپنگ کے لیے, مولوی صاحب کی بچیاں کانوینٹ میں پڑھ رہی ہوں گی اسکرٹ پہن کر کے, لیکن فتوے کس پہ لگیں گے؟ غریب مسلمانوں پر. سختیاں کس کے اوپر ہوں گی؟ محرم کی یاد منانے والوں کے اوپر. کیا تم اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر ہو گئے؟ کیا اعلیٰ حضرت نہیں جانتے تھے کیا حرام کیا ناجائز؟ جب پوچھا گیا مجلس محرم کے بارے میں, سیدھا سا آپ نے ایک جواب دیا, جو کچھ کرتے ہیں, جو کچھ کرتے ہیں, خالی ڈھول نہیں, محرم کے اندر, مجلس محرم کے اندر جو کچھ کرتے ہیں, جو میں سب آ گیا, ہر طریقے کی محرم داری آ گئی. فرمایا جو کچھ کرتے ہیں پیش خود محبوبان خدا کی محبت میں کرتے ہیں. قلم توڑ دیا اعلیٰ حضرت نے. تم کہو مسلک کے غدار, تم کہو اعلیٰ حضرت کے جو ہے مسلک سے ہٹنے والے, تم کہو اعلیٰ حضرت کے خلاف. اعلیٰ حضرت کہیں جو کچھ کرتے محبوبان خدا کی محبت میں کرتے. اور آگے سنو, آگے فرمایا عقیدتاً ہم میں سے ہے. اب بتاؤ کہ تمہارے نزدیک ہم تمہیں مانے صحیح یا اعلیٰ حضرت کو صحیح مانے؟ کیونکہ تم تو یہ کہہ رہے ہو جس نے ڈھول بجا دیا محرم کے اندر وہ مسلک کے اعلیٰ حضرت کا غدار ہو گیا, اور اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں جو کچھ کیا عقیدتاً ہم میں سے ہی رہا, اس کا عقیدہ میرا عقیدہ ایک رہا. تو اب تم بتاؤ ہم تمہیں مانے کہ اعلیٰ حضرت کو مانے؟ تو ظاہر سی بات ہے نا کہ ہم تو اعلیٰ حضرت کو مانے.